اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمدك يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. آمنت بالله صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد ہمارے آج کے درس کا موضوع نماز حنفی از احادیث مبارکہ یا سنیوں کی نماز از احادیث مبارکہ قسط نمبر 2. اور آج کا جو نماز کا مسئلہ ہے وہ ہے نماز کی حالت میں رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے. نماز کی حالت میں رفع یدین، اس مسئلے کو سمجھیں. اس سے قبل میں نے جو آیت تلاوت کی اس کا مختصر سا مفہوم کہ میرا پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو جس طرح کرنے کا تمہیں حکم دے تم نے اسی طرح ہی کرنا ہے، اور جس کام سے منع فرما دیں اس سے تم نے رک جانا ہے. یہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مسلمانوں کو اپنے پاک محبوب کی اتباع کا ایک اصول ادا فرمایا ہے. مسئلہ یہ ہے، بعض لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو کہیں گے جی رفع یدین پر کرنے پر حدیث موجود ہے. اس لیے کسی بھی مبلغ نے جب کسی موضوع پہ کلام کرنا ہو اس پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ ایمانداری سے اس کے جو بھی ضروری مسائل ہیں وہ لوگوں تک پہنچا دے. یہ ظلم اور زیادتی ہے کہ اس کے ایک پہلو کو لے لیا جائے اور جو اپنی طرف آ رہا ہے اور دوسرے کو ترک کر دیا جائے. یہ انصاف کے خلاف ہے، عدل کے بھی خلاف ہے، شریعت کے قوانین کے بھی خلاف ہے. اصل میں رفع یدین کرنے والی احادیث بھی موجود ہیں. رفع یدین کرنے والی احادیث بھی، اور رفع یدین نہ کرنے والی احادیث بھی. رفع یدین کا معنی سمجھتے ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھانا نماز پڑھتے ہوئے. ایک تو ہے نا شروع میں وہ تو اٹھانا نماز پڑھتے ہوئے. اب جو احادیث مبارکہ ہیں رفع یدین کرنے پر محمول، جن کا یہ مفہوم ہے، وہ ابتدائے اسلام کا معاملہ ہے کہ اسلام کی ابتدا میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے رفع یدین فرمایا کرتے تھے. رفع یدین نماز میں. لیکن جو احادیث ہیں کہ رفع یدین نہیں کرنا اور سرکار نے باقاعدہ منع کیا تو وہ بعد کا مسئلہ ہے. اور قانون کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں شریعت کے باب میں ناسخ اور منسوخ. ناسخ اور یہ ناسخ منسوخ کا باب آپ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں بھی موجود ہے.
یہ صرف احادیث کی بات نہیں کر رہے ہم، یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی کیا ہے؟ مثال کے طور پر سورہ بقرہ ہی میں ہے کہ پہلے جب کسی شخص کی وفات کا وقت قریب ہوتا، اس پہ فرض ہوتا تھا یہ وصیت کرنا کہ میرے ہی مال سے میری بیوی کو پورے 1 سال تک نان و نفقہ دیتے رہنا۔ نان و نفقہ یہ کہاں موجود ہے؟ سورہ بقرہ میں۔ گویا اس عورت کا اس کے شوہر کے مرنے کے بعد پورے سال کا نان و نفقہ کس کے ذمہ تھا؟ مرنے والے شوہر کے مال سے دیا جانا تھا، اور پورا سال وہ اسی طرح بیٹھی رہتی۔ اور اللہ کریم نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا۔ بعد میں کیا حکم نازل فرمایا؟ فرمایا 2 طرح کی تبدیلیاں ہیں۔ ایک تو اب کوئی شخص اگر مرے گا، یہ بھی سورہ بقرہ میں، کیونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں کہ ہم وہ آیات پڑھیں ورنہ جو سارا ٹائم ہی شاید ادھر ہی گزر جائے۔ مثال کے طور پر آپ کو قرآن سے ایک مثال سمجھا رہا ہوں۔ 2 طرح کے فرق پڑ گئے۔ اب اگر کوئی شوہر انتقال کر جاتا ہے، اس کی جو پیچھے بیوی ہے اس کا نان و نفقہ شوہر کی وراثت سے دینا 1 دن کا بھی واجب نہیں ہے، جبکہ پہلے کتنا تھا؟ اس میں وصیت کرنا لازم تھا۔ اللہ کریم نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا۔ اور دوسرا حکم، پہلے پورا سال بیٹھتی تھی، اب فرمایا شوہر کا انتقال ہو جائے تو چاند کے اعتبار سے 4 مہینے اور 10 دن وہ عدت میں بیٹھے گی۔ 2 طرح کے حکم دونوں منسوخ کر دیے، دونوں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات قرآن میں تلاوت بھی منسوخ ہو جاتی ہے، حکم بھی منسوخ ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات اس کے الٹ ہوتا ہے، تلاوت منسوخ ہوتی ہے، حکم باقی ہوتا ہے۔ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے، تلاوت باقی ہوتی ہے، حکم منسوخ ہو جاتا ہے، اور یہاں یہ قسم ہے، اس آیت کا حکم تو منسوخ ہو گیا لیکن اس کی تلاوت آج تک باقی ہے، جس میں سال تک عورت کے لیے وصیت کا حکم تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا اب کوئی مرنے والا شخص اپنی بیوی کے لیے سال کے خرچے کی وصیت کر کے جاتا ہے؟ کسی مرنے والے شخص کی، خواہ وہ رفع یدین کرنے والے ہوں یا نہ کرنے والے ہوں، دونوں سے پوچھ رہا ہوں، کیا اگر وہ مر جائے تو اس کی بیوی 1 سال عدت میں بیٹھتی ہے؟ عمل کرے نا پھر۔ چلو ہم تو الحمدللہ ناسخ منسوخ کے قائل ہیں، قائل وہ بھی ہیں، لیکن جہاں جی کرتا ہے وہاں مان لینا ہے، جہاں جی نہیں کرتا وہاں سائڈ پہ ہو جانا۔ پھر آؤ نا قرآن پہ، حدیثوں کو چھوڑ دو، یہ تو قرآن کی بات ہو رہی، آؤ پھر قرآن پہ عمل کرو، اپنی بیویوں کے لیے سال کا نان و نفقہ بھی لکھ کے جایا کرو، اور ان کو سال میں عدت میں بٹھایا کرو، طبیعت ٹھکانے لگ جائے گی۔ میں نے قرآن سے مثال پیش کی ہے، لیکن مجال ہے کہ پورے ورلڈ میں کوئی ایک غیر مقلد بھی اس مسئلے کی طرف آنے کی کوشش کرے، مجال ہے۔ انہوں نے کوشش صرف وہاں کرنی ہوتی ہے جہاں پر آپ کے مسلک سے مخالفت ظاہر ہو رہی ہو اور لوگ اس کی وجہ سے ان کا شکار بھی ہو سکتے ہوں۔ بس رفع یدین سرکار نے کیا، کتنے مسلمانوں کو گمراہ کر دیا، حالانکہ رفع یدین کرنے سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا، بھلے منسوخی ہو گیا، لیکن جب رفع یدین ہی والی حدیثیں دکھا کے منسوخ حدیثیں ان کو لے گئے اپنی جانب، اب اس کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کریں گے۔ ابتدا یہاں سے ہوگی، ہاتھ اٹھانے سے، ہاتھ باندھنے سے، رفع یدین۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہمیں خود اپنی نماز کا طریقہ حدیث کی روشنی میں نہیں آتا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے، کیوں؟ ہم علماء کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں۔ اول تو ہماری مساجد میں علماء ہے ہی نہیں، ناراض نہ ہونا، ہماری مساجد میں علماء ہم رکھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے رکھنے ہوتے ہیں وہ ہر دیگ کے چمچے، جس دیگ میں مرضی آپ ان کو گھما دیں۔ پھر علماء کی یہ شان نہیں ہوتی، تو ہمیں پھر علماء سے اس لیے تھوڑا ہم سائڈ پہ رہتے ہیں کہ آپ اس کو جہاں جس طرف بھی لے جانا چاہیں۔ میں نے ایک مفہوم کلی بول دیا، آپ اس کو کہیں جی ہم جو کہہ رہے ہیں پڑھا اس کا جنازہ، وہ کہ حضور میں پڑھاتا ہوں،
آپ کے ہم جو کہہ رہے ہیں اس موضوع پہ نہیں بولنا، وہ کہ حضور میں تو آپ کا خادم ہوں، ہر دیکھ کے چمچے کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور علماء کو موت تو آ سکتی ہے، لیکن کبھی بھی ایسے کسی متکبر شخص کی بات کو ماننا ان کے بس کا روگ ہی نہیں ہوتا۔ ان کا ایک ہی طرح امتیاز ہے، قانون اور حاکمیت اللہ اور اس کے رسول کی چلے گی، بس خواہ وہ ان کے اپنے خلاف جائے یا کسی اور کے خلاف جائے۔ اور یہی طرح امتیاز جب ہجرت فرما کے سرور دو جہاں مالک کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تھے، اور سیاست کی دنیا میں یہود و نصارہ سے معاہدہ ہوا تھا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے فرمایا تھا، دیکھو مدینہ کی ریاست ہمارے قبضہ میں، مدینہ میں ریاست کے والی ہم ہیں، لیکن جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عزت، خون، مال اور جان کی ہم حفاظت کریں گے، اے یہودیوں تمہاری عزت، مال، جان کی حفاظت بھی اسی طرح ہوگی اگر تم ہم سے معاہدہ کر لو گے، لیکن شرط ایک ہے، حاکمیت فقط اللہ اور اس کے رسول کی چلے گی، قانون ہمارا ہوگا، نظام ہمارا ہوگا۔ تم اپنے مذہب کے مطابق عبادت بھی کر سکتے ہو، اپنے مذہب کے اعتبار سے اپنے گھروں میں رہ سکتے ہو، لیکن باہر سر نہیں اٹھانے دیں گے، باہر جا کے لوگوں کے ہاں تمہارے مذہب کی ہم تبلیغ کیوں؟ قانون ہمارا چلے گا۔ اصول ہے جب قانون کسی ایک خاص گروہ کا ہو تو وہ ساری رعایا اور سلطنت اسی خاص گروہ کی طرف منتقل ہو جایا کرتی ہے، سارا نظام ہی قانون کے تحت چلتا ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا تھا ان سے؟ معاہدہ تب ہے، تمہاری جان کی حفاظت تب ہوگی، عزت اور مال کی حفاظت ہمارے ہم مسلم، اور تمہاری عزت کی حفاظت میں ہم کوئی کمی نہیں کریں گے، برابر کا نظام رکھیں گے، لیکن تمہیں ایک شرط ماننی ہوگی کہ نظام اور قانون اور حاکمیت اللہ اور اس کے رسول کی چلے گی۔ انہوں نے کہا حضور ہمیں قبول ہے، انہوں نے کہا حضور ہمیں، جب تک انہوں نے سرکار کے نظام اور حاکمیت پر عہد کر رکھا تھا، سرکار نے فرمایا ان کی طرف تلوار نہیں جانی چاہیے، بلکہ جو ان کی طرف میلی آنکھ دیکھے اس کی آنکھ کو نکال دینا۔ صحابہ کو حکم ہے، اور جب ان بےایمانوں نے مکے کے مشرکین کے ساتھ مل کے سرکار کے اس عہد کو توڑا تھا، پھر سرکار نے فرمایا ان کی خبر بعد میں لیں گے، پہلے ان کی گردنیں اڑا دو۔ یہ گھر سے بیٹھ کے گھر کو آگ لگا رہے ہیں، فرمایا پہلے ان کی خبر لو، دور والوں سے بعد میں نمٹ لیں گے۔ جب تک انہوں نے اللہ رسول کی حاکمیت کو مانا تھا، سرکار نے فرمایا ان کی طرف جو میلی آنکھ دیکھے ان کی آنکھ کو بھی نکال لینا۔ اور جب انہوں نے اس نظام کو توڑنے کی کوشش کی، فرمایا وہ تو دور بیٹھے ہیں، یہ جو گھر کے سانپ ہے پہلے ان کو ذبح کرو، پہلے ان کو کیا کرو؟ ذبح کرو۔ تو قانون ہمیشہ کس کا چلتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا چلتا ہے۔ ہمیں بدقسمتی سے اپنے حق والے ہم ہیں، احادیث اور قرآن آپ کے مسلک، آپ کے نظریات، آپ کے معمولات کی مؤیدات ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس ہی دلائل نہیں ہوتے۔ اس کی مین وجہ ہمارے اداروں میں علماء کا فقدان ہے، علماء کا۔ اللہ کرے کہ ہماری کسی بھی مسجد میں چھوٹی بڑی کی تعیین کیے بغیر جہاں کہیں بھی امام کی ضرورت ہو، اللہ کرے کہ وہاں خالص قسم کا سنی اور نہایت ہی اہم ترین قسم کا فقہ اسلامی، شریعت اسلامی کا ایک ماہر آئے، تو الحمدللہ یہ سارے جو ادھر ادھر لوڈے گھوم پھر رہے ہیں یہ سب کے سب اپنی موت آپ ہی مر جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اداروں میں علماء رکھے ہی نہیں جاتے، رکھے ہی نہیں جاتے، اور ایسے علماء بہت کم ہیں۔ دو وجوہات ہیں ہمارے علماء کو نہ رکھنے کی۔ ایک تو ان کا جی ہم خرچہ نہیں برداشت کر سکتے، ایک تو ان کا ہم خرچہ، یہ تو تم جملے بول دیتے ہو، تمہیں کیا پتا کہ انہوں نے اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے اپنا کیا کچھ گوایا، تمہیں کیا پتا؟ ہم تو نہیں جانتے نا۔ لاکھوں کی کتب اس کی اپنی ذات کے لیے تو نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یار؟ لاکھوں روپے پہ محیط ان کی لائبریری ہیں، پھر رکھنے کے لیے الگ ہزاروں روپے میں، سام ٹائم لاکھوں روپے بھی لگ جاتے ہیں اس الماری پہ جس کے اندر بکس کو رکھا جاتا ہے، اور اس کی زندگی کا ایک حصہ، بلکہ وہ تو جب تک مرتا نہیں ہے وہ کتب کے اندر ہی بیچارہ رہتا ہے۔
عالم کی شان ہی یہی ہے، جب تک موت نہیں آئے گی وہ کتب بینی میں رہتا ہے۔ ہم نے ایک جملہ بول کے سائڈ پہ کر دیا، سارا نقصان کر لیا۔ ہم سے ان کے اخراجات برداشت ہیں، اور ایسے پھر بہت کم ملیں گے، بعمل بھی ہوں، ماہر بھی ہوں، اور وہ کہیں یار کچھ نہیں ہوتا، کچھ ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ نظام ہے چل رہا۔ یہ دو وجوہات ہیں، ایک یہ، دوسری پہلے کہا ہوں کہ ان کی چودراہٹ مر جاتی ہے۔ کسی ماہر کو رکھا تو پھر اس نے تو قرآن اور سنت اللہ رسول کی حاکمیت کا ہی پرچار کرنا ہے، ہماری چودراہٹ کہاں جائے گی؟ ہمارے اندر یہ دو خامیاں، خدا را ان دونوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، ان دونوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ غیروں کو دیکھو، ان کے خادم مسجد کا وظیفہ آپ کے مفتیوں سے زیادہ ہے۔ غیروں کو دیکھو، جو ان کی مسجد کے جھاڑو دیتے ہیں، جو ان کی مسجد کی لیٹرینیں صاف کرتے ہیں، سنیو مر جانے کا مقام ہے، ان کے وظائف آپ کے اداروں کے مفتیوں کے وظائف سے زیادہ ہیں، اور ہم انگلیاں بھی اپنے مفتیوں پہ اٹھاتے ہیں، انگلیاں بھی اپنے مفتیوں پہ، علماء کی طرف اٹھاتے ہیں، اور ان کی حالت کیا ہے؟ جو لیٹرینیں صاف کرتا ہے وہ آپ کے مفتی سے، اگر صرف وہ آپ کے ادارے تک محدود ہے، اس کا سائڈ پہ کوئی بزنس نہ ہو، تو آپ کے مفتی سے وہ ان کا لیٹرینیں صاف کرنے والا زیادہ خوشحال ہے۔ ہمارے اداروں میں یہ بھی ایک فقدان ہے، یہ بھی ایک کیا ہے؟ فقدان ہے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہو، پتہ نہیں یہ باتیں کیوں کر رہا ہے بھائی، میں رو رہا ہوں کہ ہمارے اداروں میں علمی معیار کیوں نہیں ہے۔ اس کی وجوہات قدرتی ایک مسئلہ آ گیا، علمی معیار کیوں نہیں ہے؟ علمی معیار کیوں نہیں ہے؟ خدا را اب ہر مفتی ہر عالم کا سائڈ پہ کوئی کاروبار ہو، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ ساری زندگی تو اس نے پڑھنے میں لگا دی ہے، ساری زندگی تو اس نے پڑھنے میں لگا دی ہے۔ مفتی ایسے تھوڑی بن جاتے ہیں قبلہ، لاکھوں کی کتب، کئی ہزار گھنٹوں پہ محیط مطالعہ، کئی ہزار بلکہ لاکھوں پہ پہنچ جائے گا مطالعہ، کئی سال جو دن رات لائبریری کو دینے ہوتے ہیں، لاکھوں گھنٹے کو محیط ان کے مطالعہ جات، اور پھر اللہ یہ ذوق بھی دے دے تو پھر جا کے کوئی مفتی بنتا ہے، پھر جا کے کوئی مفتی۔ یہ ہمارے ہاں پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے ہمارے مسلمان حق کو ہونے کے باوجود، حق پرست ہونے کے باوجود اپنے دلائل سے خالی ہیں، اپنے دلائل سے خالی ہیں۔ تو رفع یدین جہاں کرنے کا ذکر ہے اور جہاں پر رفع یدین نہ کرنے کا ذکر ہے، نہ کرنے والی احادیث نے کرنے والی احادیث کو منسوخ کیا ہوا ہے، ختم کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ جیسے یہ عدت کا ایک مسئلہ آپ کو سمجھایا، نان و نفقے کا اور عدت کا، اسی طرح قرآن سے دوسرا مسئلہ بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ پھر ہم احادیث کی طرف آتے ہیں۔ ابتدا میں مشرک یہود و نصارہ اور منافق جتنا مرضی ستاتے تھے، حکم تھا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، محبوب ان کو کچھ کہنا نہیں ہے، ابھی ان پہ تلوار اٹھانی قرآن ہی کا حکم ہے۔ اور جب اللہ کریم نے چاہا کہ اب یہ ایسے نہیں سمجھتے، بہت ہو گیا ان کو زبان سے سمجھا کے فرمایا محبوب اب کیا کرنا ہے؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اب پہلا حکم منسوخ کر دیا، پہلے جو کہیں محبوب تلوار نہیں اٹھانی، بس زبان سے۔ فرمایا اب بہت ہو گیا زبان سے سمجھا کے اتنا عرصہ تو بیت گیا ہے، اب جو نہیں سمجھتا نا، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، اے غیب کی خبریں، جاہد الکفار، کن سے جہاد فرمائیے؟ جاہد الکفار، کن سے؟ والمنافقین، اور منافقوں سے بھی جہاد کا حکم دے دیا۔ اندازہ لگایا آپ، ہم آج منافق کی طرف فقط رہنمائی کریں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اور قرآن نے رحمت للعالمین کے تاج پہننے والے کو حکم دیا وَجَاهِدِ الْمُنَافِقِينَ۔ وہ عاطفہ کے ذریعے اگر ہم عبارت کو پڑھنا چاہیں، یا ایھا النبی جاہد المنافقین، اے غیب کی خبریں دینے والے، اب جو تیرے خلاف بولتے ہیں نا، ان کو بھی رگڑے میں رکھ، اب ان کی بھی گردنیں اڑا کے جہنم رسید کر دیجئے۔
वग़लुज़ अलैहिम, और मुनाफिकों पे शिद्दत कीजिए, शिद्दत, सख्ती फरमाइए। ये बेईमान क्यों सर उठा रहे हैं, ये तो घर के सांप है। मुसलमान कह के अपने आप को आपके खिलाफ भौंकते रहते हैं। इनसे भी जिहाद कीजिए, इनसे भी क्या कीजिए। पहले हुक्म मनसूख हुआ कि ना हुआ? फिर सरकार ने तलवार उठाई, बिल्कुल उठाई, गज़वात फरमाए, जिहाद किए, और क़यामत तक फरमाया जिहाद जारी रहेगा। हमारी बात की समझते कि इस्लामी हाकिम नहीं रहे, इस्लामी, वरना ये जो छोटे छोटे कुफार है ना, ये छोटे छोटे लौंडी हैं, इनको तो लौंडे भी ना कहे बंदा, ये तो चमचे कड़छे पड़े होते, यकीन जाने गटरों के कीड़े बने हुए नजर आते। आज अगर इस्लामी सल्तनत में आज भी जिहाद का कोई नजरिया पाया जाता जैसे सरकार ने अदा फरमाया, ये कीड़े मकोड़े नजर ही ना आते जो आज पूरी इस्लामिक दुनिया पर मुसलमानों से इस्लामी कल्चर और इस्लामी सकाफत को निकालने के लिए दिन रात कोशा है। ये कीड़े मकोड़े नजर ही ना आते बेईमान, यहूद और नसारा, ये नजर ही, काश के इस्लामिक हुक्मरान होता। जिहाद बस, जिहाद, जिहाद बस। और अब भी इसका हल जिहाद ही है, अब भी इसका हल क्या है? जिहाद ही है। तो अब क्योंकि हुक्म मनसूख हो गया, सरकार ने अब उनको ज़बह किया कि ना किया, तो इसी तरह रफ़ा यदैन का हुक्म भी क्या हो चुका है? मनसूख हो चुका है। और ये सिर्फ हम अहादीस से नहीं, गैर मुक़ल्लिद की किताब का हवाला भी पेश करेंगे। अब आप हदीस से सुनते हैं, रफ़ा यदैन क्या हो चुका है? पहली हदीस सही मुस्लिम शरीफ, पहली हदीस किस किताब से है? सही मुस्लिम शरीफ में इमाम मुस्लिम ने किताब चैप्टर जो बांधा, बाबु सलाह, नमाज के मुतल्लिक़ हदीस ले आए, और हदीस का नंबर है 430, 430, और सफ़ा है 747, 700 छपी है मकतबा दारुस्सलाम रियाज अस-सऊदिया से। अब हदीस क्या है? अन जाबिर इब्न समुरा क़ाल ख़रज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार हजरत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, सरकार हमारी तरफ तशरीफ लाए, सरवर दो जहां मालिक कौनो वक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ तशरीफ लाए। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या वजह है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या वजह है कि मैं तुमको अब भी रफ़ा यदैन करते हुए देख रहा हूं, मैं तुमको अब भी रफ़ा यदैन करते हुए देख रहा हूं। कैसे रफ़ा यदैन करते हुए देख रहा हूं? सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया कअन्नहा अज़नाबु ख़ैल, कअन्नहा अज़नाबु ख़ैल शुम्स, फरमाया जैसे शरीर घोड़े दुमों को हिलाते रहते, जैसे शरीर घोड़े दुमों को हिलाते। जब मैंने रोक दिया है तो क्यों रफ़ा यदैन नमाज में करते हो? जब मैंने मना कर दिया है तो नमाज में रफ़ा यदैन क्यों करते हो? सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया रफ़ा यदैन न किया करो, रफ़ा यदैन। दूसरी हदीस मुबारक सही में से, किताब का नाम है सुनन अबी दाऊद, सुनन अबी दाऊद शरीफ, किताब सलाह, हदीस का नंबर 749, हदीस का नंबर है 749, सफ़ा नंबर है 1278, मकतबा दारुस्सलाम रियाद अस-सऊदिया से छपी है। अब गौर से सुनना, हद्दसना मुहम्मद इब्न सबाह अल-बज़ाज़, हद्दसना शरीक अन यज़ीद इब्न अबी ज़ियाद अन अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला अनिल बरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा फ़तह अस्सलाह रफ़अ यदैहि इला क़रीबिन मिन उज़ुनिही सुम्मा ला यऊद, सुम्मा ला यऊद। अंदाजा लगाए, पिछले हफ्ते यही मज़मून था कि सरकार मदीना अलैहिस्सलाम जब नमाज शुरू फरमाते तो हाथ कहां तक ले जाया करते थे। इस हदीस में पहला जुमला यही है। अब गौर करें, मैंने सनद पूरी पढ़ी है जो इस वक्त से में मौजूद है, अबू दाऊद में सारी सनद को पढ़ दिया। क्या फरमाते हैं साहबा? आप फरमाते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा फ़तह अस्सलाह, सरकार जब नमाज को क्या फरमाते? शुरू, क्या फरमाते? शुरू फरमाते थे। रफ़अ यदैहि,
تو ہاتھوں کو کہاں تک؟ الی قریب من اذن، الی قریب من اذن، اپنے مبارک کانوں کے لو تک مبارک ہاتھوں کو لے جایا کرتے تھے۔ یہ ہو گیا رفع یدین۔ کب؟ تکبیر تحریمہ کے وقت۔ کب ہو گیا تکبیر؟ وہ آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ کیا اس کے بعد بھی سرکار رفع یدین فرمایا کرتے تھے؟ ثم لا يعود، ثم لا يعود، فرمایا پوری نماز میں پھر سرکار ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے، بس پہلی دفعہ جب فرماتے تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیتے، ثم لا يعود، ثم لا يعود، پھر سرکار نماز میں رفع یدین پہلی دفعہ، وہ ہم بھی اٹھاتے ہیں الحمدللہ، وہ ہم بھی، سرکار دوبارہ نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ اسی طرح امام ابو داؤد نے اسی ہی عنوان کی ایک اور حدیث نقل فرمائی، 748 حدیث کا نمبر صفحہ وہی ہے 748۔ اب حدیث کو غور سے سنیں۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا وکیع عن سفیان عن عاصم یعنی ابن کلیب عن عبد الرحمن بن اسود عن علقمہ قال قال عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب علقمہ فرماتے ہیں کہ ایک دن صحابہ کی جماعت، اہل بیت کی جماعت میں سیدنا عبداللہ بن مسعود نے ارشاد فرمایا، قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کس نے ارشاد فرمایا؟ عبداللہ بن مسعود صحابی رسول نے، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کیا میں تمہیں آج رسول اللہ والی نماز نہ پڑھا دوں؟ جملے حدیث کے سیاق کی حدیث، ہم نے پچھلی قسط میں یہ قانون بیان کر دیا تھا کہ حدیث بھلے کسی کتاب کی ہو، اصول حدیث کے تحت ٹھیک ہونی چاہیے، مسلمان پہ لازم ہے اس کو لینا۔ اور یہ تو تمہارے رونے پہ ہم رونا رو رہے ہیں، رفع یدین منسوخ ہے، یہ تو سیاح سے ہی حدیثیں پیش کر رہے ہیں۔ تم جو 24 گھنٹے سیاح لگاتے ہو، یہ سیاح ہی پڑھی جا رہی ہے، لیکن یقین جانے ان کو سیاح سے صرف منسوخ حدیثیں پڑھنی آتی ہے، اس کے سوا ان کو کچھ بھی۔ میں رات بھی دور بخاری کے طلباء کو یہ جملہ بول رہا تھا، آج کل بخاری میں کتاب المناقب پہ ہمارا سبق پہنچا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ ان کے اور ہمارے جتنے سرکار کے شان رفعت اور بلندیوں پہ اختلافات ہیں نا، یہ پوری شریعت کے ذخیرے کو چھوڑ دیں، صرف بخاری شریف کتاب المناقب کو لے کے ہم بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی بیٹھ جائیں، ایک چیپٹر صرف، کون سا؟ جس میں رسول اللہ، انبیاء، صحابہ، اہل بیت کی شانیں بیان کی امام بخاری نے، باقی سارے چیپٹر چھوڑ دو، ایک چیپٹر بخاری کا لے کے بیٹھ جاؤ۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جتنے بھی آپ کے عقائد و نظریات و معمولات ہیں، سرکار مشکل کشا ہے، سرکار حاجت روا ہے، سرکار پریشانیاں دور فرماتے ہیں، مصطفیٰ کریم مختار کل ہے، آپ علم غیب جانتے ہیں، جب جس کے لیے جو چاہیں کر سکتے ہیں، باقی سارا ذخیرہ چھوڑ دو، بخاری کا صرف وہ چیپٹر لے کے تم بھی بیٹھ جاؤ، میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، اگر یہ ساری باتیں بخاری کے اسی ایک باب سے ثابت نہ ہو جائیں، فقیر سٹیج پہ بیٹھ کے تبلیغ کرنا ہی چھوڑ دے گا۔ نہ جھگڑا نہ فساد، محبت کی زبان ہم بھی استعمال کر رہے ہیں، تم بھی کرو، بیٹھ جاؤ، آؤ کسی جگہ، صرف ایک کتاب صحیح بخاری، اور اس کی بھی پوری حدیثیں نہیں، صرف ایک باب کی میں نے بات کی ہے۔ حق ہو تو کیوں نہ گج بج کے بولے، آپ کا مسئلہ کی حق ہے، ایک ہی باب سے منکرین کی جرات نہیں ہے کہ میدان میں اترے، صرف ایک باب سے ہم نے للکارا، کتاب المناقب صحیح بخاری، بس ان سے پوچھو جو صرف رات انہوں نے پڑھا ہے، کیا کچھ پیچھے رہ گیا، جو رات انہوں نے درس پڑھا ہے بخاری،
यकीन जाने ये पूरी दुनिया की दौलत से कीमती दौलत रोजाना यहां मगरिब के बाद तकसीम होती है, लेकिन किस्मत वाले लेने आते हैं। डायरेक्ट रसूलुल्लाह के कलिमात मुबारक यहां पेश किए जाते हैं आपके इदारा में, डायरेक्ट वो हदीस। और जिम्मेदारी से ये नहीं है कि आज की तो कल को, नहीं जी वो गलती हो गई थी। जो कहेंगे इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी में हम पूरे जहां में जहां कोई ललकारे उसके हम जिम्मेदार भी बैठे हैं। ऐसे नहीं बात हो रही होती डायरेक्ट, तो हम जैसे आप अब साहब के सामने किताब से पढ़ रहा हूं ऐसे ही उन बच्चों को पढ़ाया जाता। तो ये तो तुम्हारा रोना ही रोया जा रहा है। सया से हदीस है, अब्दुल्ला बिन मसूद क्या कह रहे हैं सहाबा को, अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें वो नमाज ना पढ़ाऊं जैसी सरकार नमाज पढ़ाया करते थे। उन्होंने अर्ज की क्यों नहीं? आपने फरमाया चलो फिर खड़े हो जाओ, नमाज का टाइम था, खड़े हो गए। अब्दुल्ला बिन मसूद ने नमाज शुरू की, काल इरशाद फरमाया रावी ने, फसल्ला, आपने जो नमाज पढ़ाई तो फरमाया अल्लाह अकबर, तकबीर तारीमा, फलम यरफा यदैहि इल्ला मर्रा, फलम यरफा यदैहि इल्ला मर्रतन। फरमाया पूरी नमाज में जनाब साहबी रसूल अब्दुल्ला बिन मसूद ने सिर्फ पहली दफा जब कहा था ना अल्लाह अकबर, फलम यरफा यदैहि, फलम यरफा ना उठाए, यदैहि अपने, इल्ला मर्रतन, मगर जब नमाज शुरू की थी बस उसी वक्त हाथ उठाए अल्लाह अकबर। पूरी नमाज में सहाबी रसूल ने बाद में किसी वक्त रफ़ा यदैन नहीं फरमाया। चलो मैं मान लूं कि जी ये अब्दुल्ला बिन मसूद की बात कर रहा है। क्या अब्दुल्ला बिन मसूद तेरे नज़दीक साहबी नहीं है? क्या अब्दुल्ला बिन मसूद ने रसूलुल्लाह के पीछे नमाजें नहीं पढ़ी? चलो मान ली तेरी बात। आपसे सवाल है, फिर मैं अगली बात करूंगा। अगर मैं यहां खड़े होके आपको नमाज पढ़ाऊं, पाकिस्तान में खड़े होते, और मैं अपना चेहरा कर दूं शुमाल की जानिब, आप मेरे पीछे नमाज पढ़ेंगे? हालांकि आपके दीनदार होने और सहाबा के दीनदार होने में जमीन और आसमान का फर्क पड़ा है। समझ आ रही है? अगर मैं चेहरा कर दूं जुनूब की जानिब, पाकिस्तान में खड़े होकर, मेरे मुक्तदी पीछे मुझसे इत्तेफाक करेंगे? कहेंगे इसको क्या हो गया? यही जुमले होंगे कि नहीं होंगे? चलो मान लिया अब्दुल्ला बिन मसूद, एक साहबी की बात ना लो, पीछे तो मजमा लगा हुआ है, पीछे तो सहाबा अहले बैत का एक जम्मे गफीर है। अगर उन्होंने रसूलुल्लाह की नमाज के खिलाफ नमाज पढ़ाई थी, जब आप नहीं कंप्रोमाइजिंग करते अपने ईमान से, अगर वो शरीयत के खिलाफ नमाज पढ़ाए तो आपसे सहाबा दीनदारी में ज्यादा थे या नहीं थे? भाई वो तो किसी का लिहाज नहीं किया करते थे, बस दीन बस दीन बस दीन। उन्होंने कैसे चुप करके पीछे नमाज पढ़ ली? मालूम हो सहाबा का इजमा था इस बात पर कि अब रफा यदैन मंसूख हो चुका है। अब रफा यदैन क्या हो चुका है? मंसूख हो चुका है। चौथी हदीस मुबारका से सित्ता से आज के दर्स में, जामे तिर्मिजी में इमाम तिर्मिजी इसको लाए, किताब सलात में, हदीस का नंबर है 257 और सफा नंबर है 1663। मकतबा दारुस सलाम रियाज़ सऊदी, जिससे सियासता एक ही जिल्द में उन्होंने छापी है, उसी से हम बयान कर रहे हैं। हद्दसना हन्नाद हद्दसना वकी अन सुफयान अन आसिम इब्न कुलैब अन अब्दुर्रहमान बिन अस्वद अन अलकुमा क़ाल अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रा। मिनवन उसी तरह की हदीस है, सिर्फ इसके कि वहां था जुमला फलम यरफा यदैहि इल्ला मर्रतन, और यहां पर तब्दीली क्या हुई जिस रावी ने यहां हदीस को नकल किया? फसल्ला, बस उन्होंने सहाबा और आल बैत को क्या पढ़ाई? मफहूम हुई है? क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह जैसी नमाज न पढ़ा दूं? उन्होंने कहा पढ़ा दे। फलम यरफा यदैहि, उन्होंने अपने हाथों को बुलंद न किया, रफा यदैन इल्ला फी अव्वल मर्रा, हाँ जब तकबीर तहरीमा फरमाई उस वक्त बुलंद फरमाया, उसके बाद पूरी नमाज में उन्होंने रफा यदैन। अब क्या रह गया पीछे?
جو بندہ سرکار کی حدیث پہ ہی عمل نہ کرے اور پھر اعتراض کرے ان پہ جو حدیث کے مطابق چل رہے ہیں، جو حدیث شریف کے مطابق چل رہے ہیں. میں مزے کی بات کروں آپ کو، ہمارے پاس کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے، اس طرح کے موضوعات گھنٹوں کا تقاضا کرتے ہیں، پھر بندہ کھل کے بولتا ہے اور کھل کے سمجھ بھی آتی ہے. اسی ایک مسئلے کو اگر آپ لے کے بیٹھ جائیں اور جو میرے ناقص علم کے مطابق جو مطالعہ صورتحال سامنے آئی ہے، میرے خیال ہے 5-6 گھنٹے تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف اسی ایک مسئلے پہ احادیث کو پیش کرتے رہیں کہ سرکار رفع یدین بعد میں منسوخ ہو چکا. اگر اسی پہ ہی دلائل دینے بیٹھ جائیں صرف احادیث کی کتب سے، فیک بھی نہیں. کمال تو ان محدثین کا ہے جنہوں نے اتنی احادیث کو جمع فرمایا ہے، اور اس وقت جمع کرنا کوئی آسان کام نہ تھا. ہمارے لیے تو سب کچھ اتنا آسان ہے. جیسے آپ کو میں سادہ مثال دوں، ایک بندے نے زمین میں ہل چلا، زمین میں اس میں گندم کا بیج ڈالا، اس میں پانی لگائے، پھر وہ پودا باہر نکلا، اس کی نشو نما کی، اس کی دیکھ بھال کی، وہ تیار ہوا، اس کو کاٹا، پھر جناب اس کو رگڑا، پیسا، آٹا بنا کے تنور پہ لے آیا، توے پہ لے آیا، پکایا، پھر جب تیار ہو گیا اور کہا چلو آپ ہاتھ بھی نہ اٹھائیں، ہم آپ کے منہ میں داخل کر دیتے ہیں. ہماری حالت تو یہی ہے. یہ پیچھے والی ساری جو مشکلات تھی وہ تو محدثین اٹھا کے چلے گئے، فقہا اٹھا کے چلے گئے، ائمہ مجتہدین نے وہ ساری مشکلات اپنا کے ہمیں کہا صرف منہ کھولنے جتنے بانجو منہ میں ہم داخل کر دیں گے. اور ہم ایسے غفلت کے شکار ہیں، ہم کہتے نہیں جی ہم منہ بھی نہیں کھولیں گے، پکڑ کے کھولو. ہماری حالت یہاں تک ہم اب تک حالت اتنی ہو چکی ہے. میں نے آپ کو بڑی اہم ترین مثال پیش کی ہے اگر آپ دین کو سمجھنے کی طرف نسبت کریں. انہوں نے کہا صرف منہ کھولو تیار لقمہ چلا جائے گا. ہم نے کہا نہیں جی ایک ابھی سٹیج رہتا ہے. انہوں نے کہا وہ کیا؟ ہم نے کہا جی منہ بھی آپ کو خود کھولنا پڑے. آپ دیکھ لیں معاشرے کی یہی حالت ہے کہ نہیں؟ آپ خود جو ان کو دے دیں سو دے دیں. انہوں نے مت آنا ہے آپ کے پاس کہ یہ کام ہے، اس کے بارے میں شریعت کی کیا رونمائی. وہی بات آئی کہ نہیں؟ منہ بھی کھول کے خود داخل کرو. ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. یہ سارا امت پہ جو احسان ہے اللہ کریم نے مجتہدین، ائمہ مجتہدین، فقہا، مفسرین، محدثین کی مشکلات کی وجہ سے یہ سارا احسان قیامت تک ان نفوس قدس کا ہے امت پہ. اللہ تعالیٰ سب کی قبروں پہ لا تعداد اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اسی باب کی احادیث اور اسی عنوان کی حدیث تقریباً جو محدثین ہیں جن کو ہم نے پڑھا، سارے نہیں، جن کو ہم نے پڑھا ان کی بات کر رہے ہیں. کتنے محدثین ہیں جنہوں نے اس عنوان کی احادیث کو اپنی کتب میں نقل کیا. اندازہ لگائیں، یہ میرے اپنے ناقص مطالعے کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ پورے ذخیرہ حدیث میں اتنے محدثین نے اس کو ذکر کیا، وہ تو سینکڑوں میں ہوں گے. ہم نے جن محدثین کو مختلف کتابوں سے اس حدیث کو دیکھا کہ رفع یدین کیا ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. سرکار نے پھر کرنا چھوڑ دیا تھا اور روکتے تھے کرنے سے. تو یہ 15 کتب احادیث سے تو ہم اس مسئلے کو دیکھ آئے ہیں. 15 مختلف کتابوں میں، احادیث کی کتابوں کے اندر، مثلا بخاری، مسلم، یہ 2 ہو گئے، فرض کیا جامع ترمذی 3، یوں 15 محدثین نے اپنی کتب کے اندر اس عنوان کی حدیث کو نقل کیا کہ سرکار نے رفع یدین کو کیا فرما دیا. کتنی حدیثیں سن چکے ہیں؟ 4. ایک مسلم سے، 2 ابو داؤد سے، اور ایک جامع ترمذی سے. ایک کہاں سے؟ جامع ترمذی سے. وقت کیونکہ ہمارا ختم ہو چلا، اب میں صرف ان احادیث کی تعداد آپ کو بتا دوں جو آج کے درس کے لیے ہم دیکھ کے لائے، جن کو کوٹ کر کے ہم لے آئے. 4 سن چکے ہیں، 14 احادیث مبارکہ اور اس وقت موجود ہے ہمارے پاس کہ نماز میں رفع یدین نہیں کرنا، رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے. 14 اور 4 18 احادیث مبارکہ آج کے مختصر سے وقت کے درس کے اندر 18 احادیث مبارکہ ہمارے سامنے ہیں کہ نماز میں سرکار رفع یدین
جب کرتے تھے سو کرتے تھے، بعد میں خود ہی حکم فرما دیا کہ اب منسوخ ہو گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ جیسے ابتداء اسلام میں کتنی نمازیں تھیں؟ فقط 2 تھیں، ایک صبح ایک شام، اور جب معراج پہ تشریف لے گئے تو کتنی ہو گئی؟ اب کوئی سر کا پھرا کھڑا ہو جائے کہ میں حدیث دکھاتا ہوں کہ نمازیں 2 ہی سرکار پڑھتے تھے، اس حدیث کا انکار تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ میں خود کہہ رہا ہوں حدیث موجود ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ میں پڑھتا کتنی ہوں، میرا عقیدہ کتنے والا، فرض کتنی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں حدیث موجود ہے۔ حدیث ہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ کتنی پڑھتے تھے، اور جب 5 کا حکم آیا تو 2 کا حکم کیا ہو گیا؟ یہی تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، اللہ تمہیں ہدایت دے کہ منسوخ پہ عمل نہیں ہوتا، عمل اس پہ ہوتا ہے جو بعد کا حکم آتا ہے۔ اگر منسوخ پہ کرنا ہے تو پھر تم اپنے مسلک والوں کو 2 نمازیں دو، ہے تو وہ بھی حدیث ہے، تو وہ بھی تم اپنے مسلک والے مرنے والوں کو حکم جاری کرو، فتویٰ لکھو، اور ایک کاپی ہمارے ہاں بھی بھیج دینا، پتہ بھی چلے نا کہ آپ نے عمل کر کے دکھایا ہے، کہ جو مرنے لگے اپنی بیوی کے لیے 1 سال کی وصیت کر کے جائے، نان و نفقہ اس کا خرچہ میرے وراثت کے پیسوں سے دیا جائے گا، اور اپنی بیوی کو وصیت کر کے جائے 1 سال تک تو نے عدت میں بیٹھے رہنا ہے۔ دیکھ لیں گے کیسے منسوخ پہ عمل ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ 2 نمازوں کا حکم بھی دیکھے جاؤ۔ ابتداء اسلام میں مسلمانوں کے لیے 3 روزے، 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ کو، لیکن اختیار تھا، دل کرے رکھ لو، نہ کرے نہ کرو۔ پھر رمضان آ گیا، 3 منسوخ ہو گئے، 3 کیا ہو گئے؟ منسوخ ہو گئے۔ فرمایا پورا مہینہ رمضان کا، لیکن ابھی بھی چھوٹ رکھی تھی، فرمایا دل کرے روزہ رکھ لو، دل کرے صحت مند ینگ، دل کرے روزہ رکھ لے، دل کرے ایک روزے کی طرف سے 1 صدقۃ الفطر ادا کر دے۔ یہ بھی حکم رہا ہے اسلام میں، اور پھر مزید پختہ کیا حکم کو، فرما نہیں، اب شیخ فانی کے علاوہ جو ایسا مریض ہے زندگی بھر کبھی روزہ، اس کے علاوہ ہر ایک میں بس روزہ رکھنا ہی فرض ہو گیا ہے۔ پھر ایک فتویٰ لکھو منسوخ پہ کہ چاہو تو 3 روزے رکھ لو رمضان کے، چاہو تو روزہ رکھ لو، نوجوانوں کو صحت مند کو حکم دو نا، منسوخ پہ۔ قرآن ہے، یہ حدیث بھی نہیں، یہ قرآن ہے۔ اور چاہو تو صدقۃ الفطر 1 روزے کی جگہ دیتے رہو، کوئی ایک فتویٰ لکھ کے کاپی ادھر بھی بھیجنا، ہمیں بھی پتہ چلے کہ ایسے منحوس لوگ ابھی تک موجود ہیں، ادھر نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ یہاں مخالفت کا کوئی سسٹم نہیں بنتا لوگوں کو اس طرف کھینچ کے لانے کا۔ رفع دین میں اسی اصول کے تحت منسوخ پہ عمل کیے جا رہے ہیں۔ منسوخ پہ عمل، میں صرف ان کو سمجھا رہا ہوں جو غیر مقلد ہیں۔ شافعی، مالکی اور حنبلی سے میں کلام نہیں کر رہا، جو ان 3 ائمہ کے مقلد ہیں میں ان سے کلام نہیں کر رہا۔ میرا کلام جو ہے وہ صرف غیر مقلدین سے ہے، جو کسی امام کی تقلید، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، شرم سے ڈوب مرو، نام رکھا ہے اہل حدیث، اور عمل دیکھو تو حدیث کے مطابق ہے ہی نہیں۔ 18 حدیثیں تو میں آپ کے سامنے لے کے بیٹھا ہوں، کتنی؟ اب آخری بات، موضوع کیا ہے؟ رفع یدین۔ چلو نہ مانو یار، نہ مانو احادیث کو، قرآن کے اصول کو، کم از کم اپنے گھر کی گواہی کو تو مان لو۔ تمہارے مسلک کا غیر مقلد نواب صدیق حسن، نام کیا ہے؟ ان کے کسی مفتی کے سامنے جب نام رکھو گے نا، وہ یوں خوش ہوگا جیسے ہمارے ہاں کسی مفتی کے سامنے امام احمد رضا خان صاحب کا نام رکھا جاتا ہے۔ یہ اس پائے کا ان کے نزدیک عالم ہے، ان کے نزدیک عالم ہے۔ نام کیا ہے؟ نواب صدیق حسن خان بھوپالی، بھوپال کے علاقے کے رہائشی تھے انڈیا میں۔ آپ کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے الروضۃ الندیہ، الروضۃ، جلد 1 صفحہ 95، مکتبہ قدیمی کتب خانہ کراچی سے چھپی ہے، کراچی سے چھپی ہے۔ اس کی تحریر ہم یہاں لائے ہیں۔ کیا لکھتا ہے؟ اہل حدیث غیر مقلدین کے محدث، مفسر، امام اور عالم دین
نواب صدیق حسن خان بھوپالی اپنی کتاب الروضۃ الندیہ میں جہاں رفع یدین کا چیپٹر باندھتے ہیں وہاں لکھتے ہیں دیکھنا وہی میرے انصاف والے کلمات تمہارے گھر سے آ رہے ہیں جو میں نے ابتداء بولے تھے۔ نواب حسن خان لکھتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا ضرور تھا لیکن عمر کے آخری حصہ میں آ کے آپ نے اس کو ترک فرما دیا تھا، اور قانون بھی یہی ہے جو کام پہلے ہو اور اسی کی مخالفت میں آپ بعد میں کریں تو پہلے والا منسوخ اور بعد والا ناسخ، پہلے والا ختم ہو جاتا ہے، بعد والا ثابت اور باقی رہتا ہے۔ جیسے پہلے کتنی نمازیں پڑھا کرتے تھے اور بعد میں، تو اب حکم کون سا باقی ہے، 2 کے 5 کا؟ تو آپ کے گھر سے یہ عام مولوی نہیں ہے کہ آپ کے ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں، تمہارے اس کا درجہ اتنا ہی ہے جس طرح ہمارے ہاں امام احمد رضا خان صاحب کا درجہ ہے۔ اب کوئی بندہ فتاوی رضویہ سے ہمارے مسلک کے خلاف کوئی مسئلہ دکھائے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، کیوں؟ وہ ہستی ہی ایسی ہے، وہ دکھا نہیں سکتا۔ آپ تو پریشان ہو گئے جیسے کہ کوئی دکھا نہیں سکتا، مثال پیش کی ہے۔ اگر کوئی لے کہے جی امام صاحب نے یوں لکھا ہے تو ہمیں اس کا جواب دینا ہی پڑے گا، ہم تم سے بھی جواب مانگ رہے۔ اور جب اس فتوے کو ہم نے تحریر کیا تھا نا، تحریر کرنے کی وجہ بھی ایک غیر مقلد بنا تھا۔ ہمارے کسی دوست سے اس نے بات کی، جی رفع یدین تم نہیں کرتے، تمہاری نمازیں ہی نہیں ہوتی، حالانکہ ہم تو انصاف سے کام کرتے ہیں۔ ہم اگرچہ کہتے ہیں یہ منسوخ ہے لیکن ہم کہتے ہیں کوئی رفع یدین کر لے تو اس کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ آپ دیکھو کہ انصاف پرست لوگ کون ہیں، شریعت کے اصولوں پہ عمل کرنے والے، مانتے نہیں ہیں لیکن شریعت جو کہہ رہی ہے نہیں ٹوٹتی، ہم نے بھی کہہ دیا نہیں ٹوٹتی، حالانکہ ہمارے اپنے خلاف تھا لیکن ہم نے انصاف سے کام لیا۔ اس نے کہا ہوتی نہیں نماز۔ وہ سائل میرے پاس پہنچا، یہ فیصل آباد پتنی جھانگ بازار کا تھا یا امی پور بازار کا، یہیں کا کوئی تھا سائل۔ میں نے اس کو یہ تحریر کر کے دیا، میں نے کہا اب اس کو کہے کسی وہابی مفتی سے نا اس کا جواب بھی لکھوا کے دینا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ اس کا جواب بھی لکھوا کے 24 اپریل 2015 کو ہم نے یہ فتویٰ اس کو دیا تھا۔ تو اب کون سا سن ہے؟ 2017 شروع ہو گیا، 2017 2 سال ہونے کو ہے۔ ایک وہ اور اس طرح کے اور بھی ہے جنہوں کا ہمیں وہ تانگ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ لے جو اس کو اس کا جواب ایسے ہی لکھنا جیسے ہم نے حدیث کی روشنی میں لکھا ہے، یہ آپ کے مسلک کے حق ہونے کی علامت ہے۔ 2 سال بیت گئے ابھی تک جواب نہ آیا ہے، نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ تو ابھی بھی رونا روتے رہے جی رفع یدین، تو ڈوب کے مرو، اور میں تمہیں کیا کہہ سکتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ آخری عمر مبارک میں رفع یدین کو کیا کر دیا؟ ترک کر دیا۔ اور اہل حدیث کے مفسر، محدث، امام، عالم سب کچھ اپنی اس بات پہ دلیل لے آئے ہیں، اپنی اس بات پہ کہ میں تمہیں حدیث سے ثابت کر کے دیتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اہل حدیث مولوی، غیر مقلد، کہہ رہا میرے پاس حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں کیا تھا، بعد میں اس حکم کو ختم فرما دیا، بعد میں اس حکم کو۔ اور پتہ ہے پھر حدیث کون سی لائے؟ جو ہم نے ابھی آپ کو عبداللہ بن مسعود والی پڑھ کے سنائی ہے۔ کہتا ہے میرے پاس سے حوالہ موجود ہے، غیر مقلد ہو کے کہتا ہے، لیکن کام اس بندے نے اس باب میں انصاف سے لیا، اس باب میں انصاف سے۔ پھر اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں، کہتا ہے دیکھو میرے پاس حدیث موجود ہے۔ کون سی حدیث؟ عبداللہ بن مسعود والی۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الروضۃ الندیہ جلد 1 صفحہ 95، یہ تمہارے گھر میں حدیث بھی لکھی ہوئی ہے، میں اب تمہارے گھر کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، پہلے میں نے سرا سے پڑھی تھی۔ کہتے ہیں جی انہوں نے کہا میں تمہیں الا اصلی بکم، الا اصلی بکا نہیں، الا اصلی بکما نہیں کہ پیچھے جو کھڑے تھے وہ 1 یا 2 صحابہ ہوں، بلکہ الا اصلی بکم جمع پہ دلالت کر رہا سیگا، جتنے صحابہ و آل بیت بیٹھے تھے۔ نواب حسن خان کہتا ہے آپ نے فرمایا تمہیں سرکار والی نماز نہ پڑھا دوں آج؟ انہوں نے کہا حضور پڑھا دیں۔ فلم یرفع یدہ الا فی اول مرہ،
سرکار کے غلام صحابی رسول نے صرف پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے، بعد میں رفع یدین. آگے کیا کہتا ہے؟ آگے کہتا ہے حدیث تو اتنی تھی، اب اس پہ خود کلام لکھ رہا ہے، اس پہ خود کلام لکھ رہا ہے. کہتے جی کلام یہ ہے کہ سرکار نے پہلی عمر مبارک میں فرمایا تھا اور بعد میں اس حکم کو کیا کر دیا تھا؟ ختم اور منسوخ کر دیا تھا، بعد میں آپ نے چھوڑ دیا تھا. یہ حدیث اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ اب رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے. کوئی نہ مانے تو اس کی اپنی قسمت ہے. اگرچہ اتنا کچھ سنانے کے باوجود ہم پھر بھی اسی بات کے قائل بیٹھے ہیں جو انصاف ہے، رفع یدین سے نماز نہیں ٹوٹتی. لیکن کم از کم لوگوں کو گمراہ کرنا تو چھوڑو، لوگوں کو گمراہ کرنا تو منسوخ حدیثیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو لے جاتے، ان کے عقائد خراب کرتے ہو. خدا کا نام لو، اللہ رسول کو کل جواب بھی دینا ہے، اللہ رسول کو کل جواب بھی دینا ہے. اور یہ ان قریب انٹرنیٹ پہ چلا جائے گا یہ کلپ، ہم انٹرنیٹ پہ بھی ان کو کہہ رہے ہیں. اللہ تمہیں ہدایت دے. اگر تمہارے پاس ہماری ان احادیث کا کوئی جواب ہو تو ہمیں اطلاع ضرور کرنا، تاکہ ہم اپنی غلطی سے رجوع کر لیں، تاکہ ہم اپنی غلطی سے. اگر تمہارے پاس اتنی ساری احادیث کا کوئی جواب ہو، کیا جواب ہوگا؟ یا تو کہیں گے حدیث ہی نہیں ہے، یہ کہہ نہیں سکتے، آپ کے سامنے میں نے سے پڑھ کے سنائی. اور کیا کہہ سکتے ہیں سوائے چپ کے؟ سوائے جو 2 سال سے چپ کی لگام ڈلی ہوئی ہے، وہی رہے گی قیامت تک، وہی رہے گی قیامت تک. اللہ کریم سے دعا گو ہے ہم سب کو مالک کریم اپنی نماز اور اپنے تمام معاملات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں سیکھنے، اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. انشاءاللہ